نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ چیزوں کا خرچ کرنا ہی آپ کے قریب آپ کو کرے گا۔ مال ہو، دولت ہو یا وقت ہو، جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں اس وقت تک کسی طرح سے ہم اللہ کا قرب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اسی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کو فالو کرنے کی بات کہی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کعبۃ اللہ کا ذکر شروع ہو گیا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور بنا بیت جامع الناس، اور وہ برکت والا گھر ہے اور سارے عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مقام ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور ارشاد ہوا تو اس میں جو بھی داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ پھر یہیں پر اسلام کے 5ویں فریضے حج کی فرضیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس قدر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کا سرسامان پہنچ سکے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بگاڑنے والا نہیں ہے، وہ اللہ غنی ہے سارے عالم سے۔ آگے اللہ نے اسے پہلے فرمایا کہ لوگوں اگر تم اہل کتاب جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی بات مانو گے تو وہ لوگ تم کو دین سے پھرا کر دین سے بالکل پلٹا کے ہی چھوڑیں گے۔ لہذا تمہارے پاس جب کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور رسول تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، تو تم کیا کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پھر سیدھے راستے پر سیدھا تمہارا راستہ چلے گا، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا اس بات کا خیال رکھو کہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں تفرقہ مت کرو، الگ الگ مت ٹکڑے ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم میرے دشمن تھے آپس میں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائی۔ عرب کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ قبیلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے سے لوگ لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن اسلام کی آمد کے بعد اللہ نے ایسا فضل فرمایا، سب میں بھائی چارہ ہو گیا، سب بھائی ہو گئے۔ تو اس طرح تم آگ کے کونے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ تمہارے درمیان ہر زمانے میں ایسے رہنا چاہیے جو تمہیں دین کی طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے لوگ بڑی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے، چمکتے ہوئے ہو جائیں گے، اور کن لوگوں کے کالے ہوں گے جو کفر والے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن ان کے چہروں اور ان کے ہاتھ پاؤں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اس کی چمک سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے حق کے ساتھ۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، پھر اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا ہے، تم بہترین امت ہو، اور اس لیے ہو کہ تم ایک بہترین رسول کی امت ہی ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیک کام کی طرف بڑھو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے اپنے آپ کو روکو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اور احکام ارشاد فرمائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی نیکیوں کو پانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس کو، اور وہی لوگ نیک لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب تم پر کوئی غلبہ پانا چاہا، سرکار عالم مدینے سے مرا جب تشریف لے گئے تو کفار نے آ کر کل بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ پر حملہ ہونے کی کوشش کی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرا، اور اسلام کی پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، بدر ایک مقام ہے اور اس مقام لڑی گئی تھی۔ 313 مسلمان، بہت ان کے پاس کم ہتھیار تھے، لیکن 1000 غیر مسلم کافر مکے کے کفار تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے
آسمان سے ملائکہ کو نازل فرمایا. وہ ملائکہ آئے اور پہلے تو 3000 ملائکہ آئے اور اس کے بعد 5000 ملائکہ کے ذریعے اللہ نے حضور کی مدد فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں. اللہ جس کو چاہتا ہے مغفرت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اب یہ آپ نہیں بول سکتے کہ کس کو دیتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. مگر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. اے لوگوں سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈرنا تمہارے لیے کامیابی کا سبب بنے گا. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے, اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. اور دیکھو مغفرت کی طرف دوڑو, اللہ سے مغفرت پانے کے لیے دوڑو. اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس کا اس پھیلی ہے آسمان اور زمین کی پھیلاؤ بھی اس جنت کو نہ پی سکتا. اور وہ متقین کے لیے, تقوی والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہوئی ہے. اور ویسے لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ آ جائے تو اس کو پی جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے. ایک اور بہترین بات یہ اللہ نے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اللہ پاک فرما رہا ہے وہ لوگ جو اپنے غلط کام کر لیے, گناہ کا کام کر لیے, گند کام کر لیے, اپنے جان فضول کر لیے, مگر اللہ کے ذکر میں لگ گئے اور اللہ سے منہ گڑگڑا کے استغفار کرے, اللہ بخشنے والا ہے. اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا؟ مجھے اور کوئی ہے اللہ کے سوا بخشنے والا؟ بے شک اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں, اللہ معاف فرمانے والا ہے. اسی لیے ایسے معافی چاہنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے, جنت ہے ان کے لیے, اور ان کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. پھر فرمایا لوگوں ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. تم اگر پکے مومن بنے رہو گے تو تمہارا ہی ہر جگہ غلبہ رہے گا. پکے مومن بنے رہو, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ارے پچھلے والوں کو کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. اور پھر فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی پہلی مرتبہ آیا ہے. چوتھے پارے کے چھٹے رکن میں آ گیا, اور بڑا ہو چکا ہے. اس میں اللہ نے فرمایا اے ہمارے پیارے محمد کے بارے میں سننے والوں سنو, ہمارے محبوب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اسی کے بعد بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا, اگر کوئی دین چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. کیا وہ اللہ کا نقصان کرے گا؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور جو اللہ کے شاکر بنتے ہیں, شکر گزار بنتے ہیں, ان کو اللہ کا برابر جزا اور نصاب بتایا. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ پہلے والے جو تھے بڑے مشکلات کا سامنا کرتے تھے, اور جب بھی مشکل آتی تھی تو اللہ سے دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا, آئے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, اور ہم نے جو زیادتیاں کی اسے معاف کر دیجیے, اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائیے تاکہ ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں, پھر ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائیے. یہ ان کی دعا تھی, تم بھی ایسی دعا کرو, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کرنے پر ان کو آتا ہوا اللہ نے وہ دے دیا, دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی عطا فرمایا. دونوں چیزیں ملی. اللہ کے ہو کے رہو, دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. آگے پھر ہوتے ہوتے اللہ نے فرمایا ایک جنگ کے بارے میں کہ جب اس جنگ کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کو تھوڑی سی اونگ آئی, اور کبھی کبھی اونگ کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اور اس کو لوگ بڑے مضبوطی کے ساتھ پھر سے تیار ہو گئے. اور یہاں ایک آیت ہے, اس آیت کو آیت القتب کہتے ہیں. یہ آیت عمران چل رہا ہے, کل جو سورہ شروع ہوا تھا اس کی آیت نمبر 154 ہے. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آیت میں الف سے لے کے یہ تک پورے حروف آئے ہیں. کوئز کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے تو ایسے 2 آیت ہیں. ایک چوتھے پارے میں اس ایک آیت میں پورے الف با تا تا یا تک پورے حروف ہیں. ضروری کے ساتھ آیت ہے. ایسی ایک اور آیت ہے جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اس میں بھی ایسا ہوگا. خیر آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت ہی ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی راہ میں اگر تم توکل کرو گے, اگر مر جاؤ گے تو اللہ کی راہ میں جانے پر تمہیں مغفرت ملے گی اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس کی رحمت بہت بڑی ہے, تم جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آگے فرمایا کہ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نرم دل بنایا.
سرکار اتنے نرم دل کہ سرکار کی نرم دلی کی وجہ سے بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. حضور کے پاس آتے صحابہ تو سرکار کو دیکھ کر کئی لوگ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اور فرمایا اگر صحابہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے لیکن آپ کی مزاج کے خلاف تو معاف کر دیجیے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیے. یعنی حبیب آپ صحابہ سے اگر کوئی بات ہو تو مغفرت کی دعا کرتے رہیے اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے. دیکھیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کوئی بھی کام خود کر سکتے ہیں لیکن مشورہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امت کو سبق سکھایا جائے کہ کوئی بھی کام سے پہلے مشورہ کیا. اور جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. بے شک اللہ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے. پھر فرمایا جس کی اللہ مدد کرے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. پھر آخر میں اللہ نے ایک اور آیت کا ذکر فرمایا. یہ ایسی آیت ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اللہ احسان جتا رہا ہے, اے لوگوں اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا. کئی انعامات اللہ نے دیے مگر احسان نہیں جتایا. یہ احسان ہے. کیا ہے وہ احسان؟ فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان جو میں نے اپنے رسول کو بھیجا یہ میرا سب سے بڑا احسان, اور اس احسان کو میں تمہیں احسان جتا کے بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا تھا کہ احسان جتانا بندوں کے لیے برا ہے, وہ اللہ ہے جو چاہے احسان بھی جتا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, تمہارے درمیان تشریف فرما ہے, تمہیں پاک کرتے ہیں, تمہاری گندگیوں کو پاک کرتے ہیں, تمہیں کتاب سکھاتے ہیں, تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز سکھا کے بھیجایا ہے. یہاں حضور سیکھنے نہیں آئے بلکہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے. اور سرکار کی آمد سے پہلے ہم لوگ واقعی گناہوں کے بتاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں دوسرے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو مردہ مت کہو, یا ارشاد ہوا کہ ان کو مردہ سمجھو بھی مت, گمان بھی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. حتیٰ یہ کہ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ اللہ سے رزق بھی پاتے ہیں. شہید جو ہوتے ہیں وہ رزق بھی پاتے ہیں. اب دیکھیے شہید کا مرتبہ نبی سے کم ہے, شہید کم نبی اعلیٰ. تو نبی کا مرتبہ شہید سے بڑا ہوا ہے. تو اب نبی کے بارے میں کس کا قوم کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی شہیدوں کو برا مت کہو, ان کو مردہ مت کہو. اب بعض لوگ نبی کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں جبکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو دھکا بھی لگا حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, یرزقون رزق ملتا ہے. شہید و سالات کا مطلب ہے. آگے اور آیت ہے صاحب, اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایک جنگ ہوئی صحبت کی, اس جنگ میں بہت بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا. تو اس وقت تو بہت ٹوٹے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو ایک آیت بتائی اور کہا کہ تم کو ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک آیت ہے, مضبوطی عطا کرتی ہے. کیا آیت ہے وہ؟ حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے. دیکھیے یہ آیت پاک کا مفہوم آپ ذہن میں رکھیے. جب بھی کبھی مشکل آئے آپ بولیے دنیا چاہے کچھ بھی کرے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے, بہترین کارساز ہے. اور یہ ان لوگوں کا ان کی بولی ہے جو سرکار کے صحابہ تھے. آگے دیکھیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر کسی نے کفر خرید کر ایمان کا سودا کیا, یعنی ایمان سے ہاتھ دھو لیا, کفر لے لیا, تو لن یضر اللہ شیئا, اس نے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا. کچھ نقصان کرے گا نہیں کرے. اب جو لوگ آج چھوڑ کے جا رہے ہیں دین اسلام, ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیے, محبت سے بتائیے, دیکھو کوئی اللہ کا نقصان نہیں کرے, تم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پھر آگے ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیر کی باتوں کو کس کو بھی بتائے. اللہ غیر کی باتیں کس کو بھی نہیں بتاتا, مگر اس میں سے چن لیتا ہے اپنے خاص رسولوں کو, چن کے مجھے بتا دیتا ہے. تو پتا چلا اللہ تعالیٰ غیر کی باتیں اپنے چنیدہ رسولوں کو بتاتا ہے. اس کے علاوہ بتاتا ہے یہ کبھی رسولی, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, کنجوسی مت کرو. اور ایک واقعہ ہوا تھا, زیادہ طویل نہیں,
یہودیوں نے کہا معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پیسہ مانگ رہا ہے تو معاذ اللہ فقیر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا, اٹھا کے زور سے تماشا رکھتے ہوئے اب حضور کے پاس دیا ہے نبی, جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تائید ہے اس کے اندر کہ انہوں نے برداشت نہیں کیا اللہ کی شان میں گستاخی اور تماشا نہیں کیا. تو کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ایک تو غلطی کرے, دوسرے جھوٹ بول رہے تھے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا اعلان کر دیا اور پھر جھوٹ بولنے لگے. آگے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کل نفس کی موت. اور میں نے آگے جلدی ہو رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے بس وہ کامیاب ہو. کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا اور جنت میں, یہ بڑی کامیابی ہے. اور یہ دنیا کے حساب, دنیا کی زندگی سے بنے دھوکہ ہے, ایک دھوکہ ہے. ہم دنیا میں کھوئے جاتے ہیں دنیا ایک دھوکہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں اور دن اور رات کے آنے جانے پر غور و فکر کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں. اور وہ جو غور و فکر کرتے ہیں کر کے کیا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑے ہو کے بھی کرتے ہیں, بیٹھ کے بھی کرتے ہیں, لیٹ کے بھی کرتے ہیں, یہ پہلو پہ بھی کرتے ہیں, یہ پہلو پہ بھی کرتے ہیں. اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کر کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے کچھ دعائیں, میں دعاؤں کا ترجمہ خاص طور سے اس لیے جہاں دعائیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر اللہ سے محبت اور بندگی کا جذبہ بڑھے. اللہ پاک جو دعا یہاں بیان کیا ہے اس کا ترجمہ ہے ہمارے رب یہ دنیا تمہیں دیکھا ہے پیدا نہیں کر پائی. اے پروردگار تو پاک ہے, ہم کو عذاب نار سے بچانے والا. اور اے اللہ جس کسی کو تو نے آگ میں داخل کیا بس وہ تو ذلیل ہو گیا, وہ تو ذلیل ہو گیا. اور یا اللہ ظالمین کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اے پروردگار ربنا اننا سمعنا, ہم نے سنا یہ پکارنے والا پکار رہا, اللہ کے رسول پکار ایمان کے لیے تو ہم ایمان لائے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری جو خطائیں ہیں جو گناہوں نے معاف کر دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرمائیے. دعائیں حاصل ربنا, اے ہمارے رب آپ نے ہم سے جو وعدہ اور اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے اور ہم کو کبھی بھی قیامت کے دن رسوا مت کیجیے, ذلیل مت کیجیے. بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے. پھر فرمائے اللہ نے دعا کرنے والوں کی دعا سن لی اور کسی کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور اللہ کے وہ بندے صحابہ جو ہجرت کیے, گھروں سے نکالے گئے, مشکلات اٹھائے گئے, میری رام میں جو مشکلات اٹھائے, لڑے مارے گئے, تو میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں کو داخل کر دیا اور ان کا ثواب اللہ کا بڑا ثواب ہے. اور کہا اے دنیا میں جو کافر لوگ بڑے بڑے پیسے والے, بڑی بلڈنگوں والے, بڑے موٹر والے, ان کو دیکھ کر آپ چھوٹا دل مت کیجیے. اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہم کو اس کی طرف توجہ دینا نہیں, مل جاتا ہے تو شکر کرنا ہے لیکن ناشکری نہیں کرنا ہے. اس طرح سورہ آل عمران جو تیسرے پارے کے آدھے سے شروع ہوا تھا یہاں پر اب یہاں سے سورہ نساء مانے عورتوں کو کہتے ہیں. اس سورے میں عورتوں کے کچھ حالات بیان کیے گئے. دیکھیے صاحب انشاءاللہ اللہ کے ساتھ بہت ضرور ختم ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائے اے لوگوں اپنے رب کی صرف ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے, آدم علیہ السلام ایک جان, پھر ایک جان سے ان کا جوڑا بنایا حوا علیہ السلام. وہ جوڑے سے پورے سارے مرد اور عورت یہ ہے نکاح کے معاملے میں کوئی جانتی ہے. استغفروا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بہت سے انسان مرد اور پیدا کیے اللہ سے لوگ اللہ سے لوگ. اس کے بعد فرمایا تو شادی کرنا ہے تو دیکھو شادی کرنے کی اسلام میں 2 3 4 تک مرد ہو جاتا ہے عورت کو, لیکن تم انصاف نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی کافی ہے. اگر آپ ایک سے زائد کر رہے ہیں, انصاف نہیں کر رہے ہیں, ایک کو ایک صورت دیکھ رہے ہیں, ایک صورت دیکھ رہے ہیں تو کل پکڑے رہیں گے.
انصاف ضروری ہے. آگے یتیموں کا مال کھانے کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور پھر وہ غریب کی دوزخ سے ملنے والے ہیں. پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے, یعنی کسی کے انتقال کے بعد اس کا جو ترکہ رہتا ہے وہ کس کو کتنا ملے گا, وہ پوری تفصیل ہے. وہ تفصیل فی الحال ہمارے لیے اس لیے اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ یہ مفتیوں کے لیے وکیلوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ وہ کس کو کتنا حصہ ملا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں کے بارے میں کہ جو عورتیں ناصب حرکتوں میں گرفتار ہو جاتی ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے. پھر فرمایا کہ وہ کوئی بھی گناہ کر ہو جائے توبہ ایسی چیز ہے, توبہ ایک بہترین اریزر ہے, اریزر دیتا ہے, توبہ کر لو. اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس عورتیں ہیں کچھ وہ لوگ غلطی کر بھی نہیں ہیں تو معاف کر دو, اور جب معاف کر لینے کے بعد وہ تمہارے ساتھ رہنے لگے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, برا سلوک مت کرو. پھر آگے اللہ نے ایک لسٹ بیان کروائی کس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, کس کے ساتھ نہیں کر سکتا. تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں, تمہاری بیٹیاں حرام ہیں, تمہاری بہنیں حرام ہیں, تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں, تمہاری خالائیں حرام ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں, بہن کی بیٹیاں, تمہارے دودھ پلانے والی ماں, یہ سب تفصیل. چوتھا پارہ مکمل ختم ہو گیا. پانچواں پارہ شروع سے پانچویں پارے میں بھی اسی طرح کے احکام عورتوں کے چل رہے ہیں. ان کے درمیان اللہ نے ایک بات یہ فرمائی, اے لوگوں, اے ایمان والو, لوگوں کا مال غلط طریقے سے حاصل کر کے مت کھاؤ, کیونکہ ایسا کریں گے تو پھر تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. عورت پر ذمہ داری کی کہ وہ مرد کو لا کے کما کے کھلائے, مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو گھر میں بٹھا کر خود کما کے لا کے کھلائے, یہ ذمہ داری. اور اگر کوئی بیوی بغیر مرد کی اجازت کے یا رضامندی کے چلے جاتی ہے, گھر میں جا کے بڑھ جاتی ہے اپنے ماں کے گھر میں, تو اس کے بھی احکام ہے کہ اس کو سمجھا کر کے لانا چاہیے, معاشرہ وہ کو. اس کے بعد ایسے احکام بیان کرتے اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اس کی ذات میں شریک مت ٹھہراؤ. اس کے اصلی بات والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس کا سلوک کرو. یتیموں, غریبوں, پڑوسیوں, اور غریب کا پڑوسی, دور کا پڑوسی اور مسافر, یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کرنا چاہیے. کنجوسی مت کرو, مال ہے تو خرچ کرو اللہ کے نام میں. اور جو لوگ اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی خرچ نہیں کرنے, کنجوسی کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے خطرناک رقم تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے حبیب سے, اے حبیب آپ لوگوں کو سنا دیجیے, اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ اس کے اپنے کیے کی سزا ملتا ہے, وہ کرتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. اور فرما رہے ہیں حبیب, اللہ اپنے حبیب سے فرما, اے حبیب وہ کیا وقت ہوگا جب ہم سارے لوگوں کو گواہ کے, سارے لوگوں کی گواہی کے طور پر ہم آپ کو لے آئیں گے, یعنی حضور سارے امتیوں کی گواہی دیں گے, سارے رسولوں کی گواہی دیں گے. اور فرمایا بکینا بھی کالا شہیدہ, ان سب لوگوں پر حبیب آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. تو مطلب ہمارے آقا کا مرتبہ ایسا بڑا ہے کہ ساری آپ کو گواہ ہیں. آگے ایک شراب کے متعلق ذکر آیا کہ جو لوگ پہلے ابتدا میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک وقت یہ بھی تھا کہ لوگ شراب کبھی نہیں پیتے تھے. تو اللہ نے حکم کیا کہ دیکھو شراب سے روکنے کے لیے حکم دیا کہ جب نماز کے قریب جا رہے ہیں تو شراب مت پیا کریں. بعد میں شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی, وہ آیت یہاں پہ ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے اگر کوئی بغیر علماء کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ ہے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس کا مطلب کیا نکلتا, نماز میں پڑھنے کا نشہ کر لو, یہ ہوتا ہے مطلب. اگر خود سے سمجھنے کے تو ایسی چوپٹ بجاؤ. اس لیے علماء سے سمجھنا اس کا کیا شاید ہے, کیا مطلب ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بات پھر دہرائی جو یہودی لوگ رائنا کہتے تھے سرکار کے صحابہ کے ساتھ, تو اس بات کو پھر اللہ نے روک دیا. پھر فرمایا دیکھو جو لوگ مشرک ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں, وہ ایسا گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرے سارے گناہوں کو معاف کرتے رہے, شرک معاف نہیں کرتے. پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت
عذاب زیادہ رکھا ہے. تو کیسا ہے وہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم آگ میں ڈالیں گے. دیکھو صاحب دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کسی کو بھی آگ میں ڈالیں گے جل جائے گا ختم ہو جائے گا ہے نا. ایک مرتبہ چل جائے نہیں. یہاں حکم یہ ہے کہ جیسے وہ جلے گا تو پھر اس کو اچھا کر دیا جائے, اس کی جلد اچھی بنا دی جائے گی, پھر اس کو جلایا جائے. یعنی مار ہزار روپے گرفتار ہوگا. آپ میراج کے واقعات میں بھی سنے کسی کا سر کچلا جا رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, کچلا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ آدمی کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے. اللہ تعالیٰ جب کبھی ایسی آیتیں سنتے ہیں تو فوری ہم یہ دعا کریں اللہ ایسے عذاب کے ہم کو محفوظ رکھا. جب نعمتوں کا ذکر ہو تو کیا طریقہ ہے کہ اللہ وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما. تو عذاب کا ذکر آیا اب اللہ کی عذاب سے کو بچا. آگے بڑھیے. اللہ پاک نیک لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ نیک لوگ ہم کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان کے لیے بہترین ہم نے نعمتیں رکھی ہے, بہترین پیاری پیاری صاف ستھری بیویاں ہوں گی. پھر فرمایا لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت اس تک پہنچا دو, امانت میں خیانت مت کرو. اگر تم کبھی کسی کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو ایمانداری سے فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کیونکہ اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو نہیں. اگر تم کو کوئی مسئلہ ہو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ذمہ دار علماء بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کے رسول سے جو منافقین بھاگتے تھے اس کا ذکر آیا آگے. فرمایا اے حبیب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف, اذا ما انزل اللہ الى الرسول, آؤ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ, تو لوگ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. رسول کا نام لیتے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے. ایسے طریقے سے ہم کو بچنا چاہیے. اور پھر بعد میں آگے بولتے نہیں ہماری قسم خدا کی ہم تو ایسے نہ تھے. ایک واقعہ آپ سنے ہوں گے اس کا ذکر ہے یہاں پہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نام کا مسلمان تھا منافق, ایک یہودی تھا. وہ فیصلے کے لیے سرکار کے پاس آئے, سرکار نے فرما دیے دیکھ لیے کہ جو نام کا مسلمان تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا. جو یہودی تھا اس نے ہم نے کیا کیا, انہوں نے بولا نہیں اچھا حضرت عمر کرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس گئے, معلوم کہ بھائی پہلے فیصلہ سرکار فرما چکے ہیں. ہاں سرکار جب فیصلہ فرما چکے ہیں پھر میرے پاس آئے, میں کروں فیصلہ. اندر سے گئے تلوار لائے کہ مسلمان ماری. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ کا حکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں, جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن. ایک طرح سے حضرت عمر کے فعل کی تعلیم ہوگی. یہیں پر ایک آیت جو بہت ہی دل کے لیے مضبوط ہے ہمارے لیے, خاص طور سے سنیے. اللہ فرما رہا ہے ارے رسول تو آئے ہی لیے تمہارے پاس تاکہ تم ان کی اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو. اور دیکھو اگر تم گناہ کرتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو اے حبیب, وہ لوگ اگر ظلم کر لیں جان پر گناہ کر کے وہ آپ کی خدمت سے حاضر ہو جائیں, حضور کے پاس حاضر ہو جائیں, آ کے توبہ استغفار کریں, پھر اللہ سے حضور بھی استغفار کریں تو کیا ہوگا لوجدوا اللہ توابا رحیما. تو پھر دیکھیں گے خود استغفار کرے گا, رسول اس کے بارے میں سفارش کریں گے تو اللہ اس کو توبہ عطا فرمائے گا. یہ آیت مدینہ منورہ حاضری کے لیے پڑھی جاتی ہے. مدینہ منورہ میں حاضری کا کہاں ہے قرآن میں؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64. مدینہ میں جانا, جا کے توبہ استغفار کرنا, حضور سے استغفار کی دعا کرنا, حضور اللہ سے دعا کرتے ہم کو مل جاتی مغفرت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول اطاعت کرتے ہیں ان کو ان کا ساتھ ملے گا جو انعام والے ہیں. کون ہیں انعام والے؟ کل ہم سورہ فاتحہ میں عرض کیے تھے من النبیین, نبیاں ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ انعام والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اور احکام بیان فرمائے. کچھ لوگوں پر ظلم ہوا تھا ان کا بھی ذکر ہوا. پھر ارشاد ہوا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہارے کو آ کے پکڑ گی. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم سخت سے سخت قلعے میں جا کر بھی بیٹھ جاؤ وہاں تمہارے پاس موت آئے گی ہی آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی فرمانبرداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی فرمانبرداری. یہ اس میں نساء میں ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ پھر آگے اور ایک بات ہے کہ لوگوں جب تم کبھی کسی
سفارش کرو تو اچھی سفارش کرو. پھر آگے ارشاد ہوا ایک اور آیت میں اگر تم آپس میں ملو تو وش کرتے ہیں. کیسا وش کرنا؟ اچھا وش کرنا. ہائے 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 نہیں کرنا. ہیلو ہائے ہیلو بول دو. ہیلو انگلش میں دو لفظ بولتے ہیں. ہائے بول تو ہائے ہائے کسی بولتے ہیں معلوم ہے. اس لیے جب ملے تو السلام علیکم سلامتی کی دعا کریں. جو سلام کرے اس کو بھی اس کا مطلب بھی اچھا وعلیکم السلام. آپ پھر سلام کریں سلامتی کی دعا دیے. میں آپ کو سلامتی کی بھی دعا دیتا ہوں, رحمت کی بھی برکت کی بھی دیتا ہوں. یہ اس کے بعد فرمایا اللہ ہی اکیلا ہے جس کے سوا کوئی بات قابل نہیں. پھر فرمایا جو لوگ ناحق مسلمان کا قتل کر کے اس کی مذمت آئی نہیں, مومن کا مسلمان کا نام کسی کا بھی قتل کرنا حرام ہے, اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد آگے 5 مرحلہ ہو چکا ہے, ہم بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امت میں جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. دیکھیے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دینے کا حکم ہے. التقصر من الصلاۃ, نماز میں قصر کرنا وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک ایسا بھی موقع تھا جب جنگ میں سرکار صحابہ کے ساتھ مصروف رہتے تو 2 گروپ بن جاتے. ایک گروپ جنگ میں لڑتا, دوسرا گروپ نماز پڑھتا. پھر یہ جاتا جنگ میں لڑتا, وہ آتا نماز پڑھتا. اس کا اندر یہاں اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتا دیا. فرمایا اے لوگوں نماز جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. کھڑے رہ کے بھی کرو, بیٹھ کے بھی کرو, اور لیٹے رہ کے بھی کرو. اور سنو نماز تم پر وقت کے ساتھ فرض ہے. اب میں فجر پڑھ سکتا ہوں, کیا میں فجر کی نماز ادا کر سکتا ہوں؟ جی نہیں. جب وقت ہوگا تو ہمارا ہر کام وقت کے ساتھ. اللہ پاک چاہتا ہے مسلمان مومن وقت کے ساتھ بنا رہے, وقت کی قدر کرے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے ہم کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر کسی سے کوئی برا کام ہو جائے تو کیا کرے؟ پھر اگر وہ اللہ سے استغفار کرے تو دیکھو اللہ سے استغفار کریں گے, گناہ کی توبہ کریں گے تو اللہ غفور بخشنے والا ہے, بڑا مہربانی فرمانے والا ہے. تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے, اے علی کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوری تم نیکی کر لو استغفار, کیونکہ وہ نیکی گناہوں میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سننے سے ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. گناہ سب سے ہوتے ہیں, گناہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تھوڑی توبہ کر لینا, استغفار. توبہ خالی کلو مارنے کا نام نہیں ہے, دل سے رونا, گڑ گڑانا, آنسو بہانا. ایک اور ہے صاحب کہ اگر کوئی خطا کر لیا, گناہ کر لیا, کوئی جان بوجھ کے کرا, کوئی انجانے میں کر لیا, مگر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرا تو قبول کر لے گا. یہ فرمائے کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا ہے حبیب آپ پر, اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ جو ہے نا, یہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو آپ کو پریشان کر ہی دیتے, لیکن اللہ نے آپ پر ایسا فضل فرمایا ہے. اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. اور ارشاد فرمانے کی سرکار کی علم کے بارے میں بعض لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجیے. اللہ فرما رہا ہے حبیب انزل اللہ علیہ الکتاب, ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے, حکمت نازل فرمائی ہے, اور آپ کو وہ سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے حضور کو, سب کچھ سکھا دیے. اگر کوئی حضور کے علم کے بارے میں بات کرے تو اس آیت کے خلاف کرتا ہے. سب سے بڑا علم ساری کائنات میں مخلوقات سب سے بڑا علم حضور کا ہے. اللہ تو خالق ہے, ہم مخلوق کی بات کریں. آپ مجھے مصعب اللہ کو سوال کرتے ہیں, اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے. پیدا جو بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ ہمارے آقا سرکار کا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں, مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں, الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں, ان کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ وہ مومن ہے تو ہم اس کو جنت میں داخل کروائیں گے. اس پر ذرہ برابر بھی نقیر بولتے ہیں. آپ آج کل کھجور کھا رہے ہیں, رمضان میں کھجور کھاتے ہیں, کھجور کی کھجلی ہوتی ہے, دیکھیں کھجلی کی اوپر کٹ ہوتی ہے, دیکھیں وہ کٹ پہ باری ہلکی فرق کرتی ہے, اس کو بولتے ہیں نقیر. تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا,
اتنا بھی ضرور نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ دیکھو جو کوئی دین میں اچھا ہو جائے اور اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے اور ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو فالو کرے سرکار کے ذریعے, تو کیا کریں گے, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خود سے نوازیں گے. اور ہمارے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں کچھ اور مسائل میں فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے. پھر جو لوگ دنیا کا ثواب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے, آخرت کا بھی ثواب ہے. تو خالی دنیا کیوں چاہتے بھائی, دنیا کی چاہو اللہ سے, آخرت کی چاہو. پھر اس کے بعد فرمائے کہ دیکھو جب ماں کوئی کسی سے بدلہ لینے کی آئے تو انصاف سے کام لینا, لڑائی جھگڑے سے کام لینا, انصاف سے کام لینا. اور چاہے فیصلہ کرتے وقت میں آپ کا کوئی غریبی آدمی ہے تو بھی انصاف کرنا. ہم کیا کرتے, اپنا غریبی آدمی تو دوسرا ہے تو ایسا نہیں, یہ نہیں کرنا, غلط بات ہے, بری بات ہے. اور جب بات فیصلے کی ہو تو امیر ہو یا غریب ہو, اپنا ہو یا پرایا ہو, عادل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اور اے ایمان والو پوری طرح ایمان میں داخل ہو جاؤ, اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, کتاب پہ ایمان لاؤ جو اس نے اپنے پہلے کے رسول پر نازل فرمائی, جو پہلے وقت پر بھی. اور جو کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے, ملائکہ کا انکار کرتا ہے, اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے, آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے, وہ دور گمراہی میں جا پڑا. ایک صاحب تھے, بہت بڑے آدمی تھے, نام نہیں لیتا ہوں گا میں, انتقال ہو گیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کھولنے میں ان کا بڑا دخل ہے. وہ صاحب فرشتوں کا انکار کرتے تھے, بہت عالم تھے, بولتے تھے فرشتوں کی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے ایک بات کو بھی نہیں مانے تو آؤٹ. اب ہم آؤٹ کرنے والے نہیں, خود اپنے آپ سے آؤٹ ہو جانا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت منافقین کا ذکر ہے. پھر منافقان نہ پورا پکا مومن کرتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں. اور نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. نماز کے لیے کھڑے رہنا سستی سے منافقوں کی علامت. اور آج کل آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ دن کی نماز کے چکر والے بھی پیدا ہو گئے ہیں. یہ نماز سے دور بھاگنا, نماز سستی کرنا, یہ سب ایمان سے دور کر دیتا ہے, اللہ سے معاف. اور ہمارے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. پھر ڈامڈول ہے, اللہ ہے کی نہیں, ہے کی نہیں, ہے کی نہیں, ہے کی نہیں, کہ ڈامڈول چکر میں. اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو دیکھو مومنین کو پکا دوست بناؤ, ان سے ہٹ کے دوسروں کو پکا دوست پکڑو. بس ہیلو ہے سب سے کہوں کے ساتھ مومن, آپ بولیں مذہب بھی ہیلو ہے, نہیں بولنا مجھے پھر ہیلو ہے, تو بندہ ان کو سلام کی دعا کے بجائے ہدایت کی دعا دینا. چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب کبھی برے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے ساتھ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. پانچوں کا ختم, اچھے ٹاپک شروع ہے انشاءاللہ, جلدی ہو جائے گا. اس کے اندر کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی, اللہ پاک فرما رہتا ہے وہ لوگ دھوکے میں ہیں. سولی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی, اللہ نے ان کو رفعہ اللہ الیہ, آسمان پر اپنے پاس اٹھا لیا. یہ مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہے, قرآن کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے نہیں گئے, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں. پھر اللہ پاک فرما رہا ہے جو علم میں پکے ہوتے ہیں صحیح, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مومنین ہوتے ہیں, وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آپ پر ایمان لاتے ہیں حبیب, اور نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور اللہ پہ بھی اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کا اجر محفوظ ہے. پھر اللہ پاک نبی آپ سے پہلے پیارے مصطفیٰ آپ سے پہلے ہم نے کئی نبیوں پر وہی بھیجی تھی. وہ کون تھے, نوح علیہ السلام پہ بھیجے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. اس سارے نبیوں پر ہم نے وہی بھیجی تھی. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ان کے اوپر نام کتاب کا نام کیا ہے, زبور. اس کے بعد اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا.
موسیٰ سے کلام کیا کوہ طور پہ اور مصطفیٰ کو آسمانوں پر یاد کرنا، وہاں کلام بھی کیا، دیدار بھی عطا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ چکر میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عیسائی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے بولے خدا کتنے ہیں، تو خدا ہے تو ایک، لیکن اس کے 3 روپ ہیں، 3 روپ، ایک روپ اللہ ہے، ایک روپ بیوی مریم ہے، دوسرا روپ حضرت عیسیٰ ہے معاذ اللہ کا سب کوئی روپ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اور وہ قیامت میں ہمارا اللہ تعالیٰ ولا تقولوا ثلاثہ، 3 ہے مت بولو، انما اللہ الہ، دیکھو بے شک اللہ ایک ہی ہے، اکیلا معبود ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا بیٹا ہے کہہ رہے ہیں، اللہ ایسی ساری باتوں سے پاک، اللہ کی پاک ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ مان لائے، عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا پورا اجر ہے، اللہ ان کو اجر سے نوازے گا، پورا اجر عطا فرمائے گا، بدلہ دے گا، ساتھ میں اور اضافہ فضل کے طور پر عطا فرمائے گا، برابر دیجیے گا، فضل بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس اللہ کے پاس سے تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ گئی، اور وہ کھلی دلیل حضور محمد رسول اللہ وانزل الیکم مبینا۔ دیکھیے سارے پہلے کے انبیاء معجزے لے کر آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آئے، ہمارے نبی کا ہر عمل معجزہ ہے۔ اس کے بعد اور کچھ مسائل بیان کر کے سورہ نساء ختم۔ اب یہاں سے سورہ مائدہ، نساء کا مطلب میں نے کہا عورت کی، عورتوں کے مسائل شروع میں بیچ میں بیان کیے۔ اب یہ مائدہ کس کو بولتے ہیں؟ مائدہ بولتے ہیں ڈائننگ کلاتھ، دسترخوان۔ وہ کیا قصہ ہے اس سورہ کے اختتام میں معلوم ہوگا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والو جو وعدے کیے گئے نا اس کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ دیکھو نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، کیونکہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب عذاب دینے والا ہے۔ پھر یہ آیت آئی جس میں جو چیزیں ہمارے لکھا نا بیان کی گئی کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور خنزیر جس وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کاٹا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بسم اللہ پر اٹھا بولے کسی اور کا نام بھگوان کا نبی کوئی تو حرام ہے، بسم اللہ پر کاٹے تو حرام۔ اور اس کے بعد اس میں ایک ایسی آیت ہے جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام فرمایا، اس وقت نازل بھی آیا کہ جب سرکار حجت وداع پر کہتے تو وداع آخری حج ہمارے تھے، تو اللہ کا فرمایا حبیب آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر میں نے میری نعمت پوری فرما دی اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، اللہ کا فرمایا۔ اور اس کے اس نزول کی وجہ سے وہ آیت کی اہمیت ہے اور حجۃ الوداع کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اور حلال اور حرام کے ذکر فرمائے۔ یہ ہمیں کے ساتھ توبہ ہو چکا ہے چھٹے پارے کا، کہاں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اور غسل کے احکام۔ اے لوگو دیکھو تم جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو غسل کرو، غسل کو تو دھونا، اب ظاہر ہے بڑی بات اگر ہے تو وضو کرتے ہیں، ہر نماز کا غسل کرنا نہیں بلکہ غسل کا مطلب ہے غسل، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں میں دھو، سر کا مسا کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے، وضو کرنا قرآن سے ثابت۔ اور اگر کوئی تم میں ناپاک ہے پاکی حاصل کرے، اور اگر کوئی تم مریض ہے یا سفر میں ہے یا پھر اپنے خاص تعلقات کسی نے اپنے ازواج کے ساتھ قائم کیے ہیں اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ تیمم کرو۔ بڑے مزے کی بات بس کرتے آگے بڑھوں کہ تیمم کی جو آیت آئی نا یہ بڑا عجیب زبردست واقعہ ہے۔ حضور ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر پہ تھے اور وہاں سے آنا چاہ رہے تھے، ایک وقت آ گیا تھا نکلنا چاہ رہے تھے، بی بی عائشہ کا ہاتھ ہو گیا، اب گھومنے کہاں آئے اب اس میں بہت دیر ہوئی، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اب بعض لوگ اعتراض کرنے لگے دیکھو بھائی یہ کیا ہے، یہ ہاتھ کے پیچھے پڑے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی تو نبی کے گھر والوں کا بھی اللہ کے پاس ایسا مقام ہے، ان کے صدقے میں امت کو سہولت عطا فرما دے گا۔ پہلے کے لوگوں کو دھونا صاف نہیں کرنا تھا، گندگی لگا تو کاٹ دینا پڑتا تھا، ہم کو دھونا، دھو لیے تو کافی نہیں، پانی نہیں ہے تو خالی مٹی سے تیمم کر لو، یہ تیمم سرکار کا صدقہ، بیوی عائشہ کا صدقہ۔ اب بولیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب بولے جہاں تو ہار نہیں ملا آپ چلے جائیں گے، چلے جائیں گے بول کے تیاری کرنے لگے، اونٹ کو ڈالے، اونٹ پہ ڈالے تو اونٹ کو ڈال، اونٹ کے نیچے سے نکلا وہ ہار۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کے نزول کا وہ واقعہ ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا کہ مگر اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے ایسا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تو تمہارے لیے وہ پار کرنا چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کا ذکر شروع ہو گیا، تو فرمایا تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے اللہ کا نور آیا اور ایک کتاب آئی، کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کا نور کون ہے؟ اللہ کا نور پیارے مصطفیٰ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 15 سورہ مائدہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو گھمنڈ کی باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے پیار ہے، ہم تو اللہ کے شہید ہے، خالی باتوں میں رہے لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ وہ موسیٰ کی قوم پر ہم نے کیسی کیسے نعمتیں دی لیکن تم لوگوں نے مانا نہیں۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی آیا تھا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے پہلے خون کس کا ہوا؟ حابیل کا ہوا، پے کے لیے ہوا، عورت کے لیے ہوا۔ تو اس خون کے بعد انتقال ہو گیا ان کا۔ اب وہ جھگڑا لمبا چوڑا ہے، وہ تفصیل فی الحال وقت نہیں ہے۔ تو انتقال ہونے کے بعد اب کیا کرنا؟ اب پہلا شخص جو انتقال ہو کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے کوہ کیا کرا، ایک مرے ہوئے کوے کو ایسا اپنے پیروں سے کھول کے دفن کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو دفن کرنا سکھایا۔ تو وہ قصہ ہے آگے، وہ لڑائی دونوں میں جو ہوئی اس کا تھوڑا سا قصہ ہے، لیکن یہاں ایک لطف بات بتا دوں آپ کو۔ 2 بچوں کی گفتگو ہوئی، ایک بولا ارے بھائی ہم لوگوں کے پاس جلاتے، تم لوگوں کے پاس دفناتے، جلاتے گئے تو دفناتے گئے، جلاتے نا اچھا رہتا۔ تو نوالا بولا دیکھا جو خزانہ رہتا اس کو دفنا دیتے، کچرے کو جلا دیتے۔ بچہ لوگ تھا چلیے اب وہ 2 سے سیریس سنے جائے گا، ذرا تھوڑا آپ کو ریفریش کرنے کا چھوڑ کے آئے۔ چلیے آگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی کا قتل کرو گے تو ایک کا قتل سب کا قتل، ایک کی زندگی بچانا کوئی انسانیت کی زندگی بچا دے گا۔ اور اگر کوئی ہمارے رسولوں کو ماننے سے انکار کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی بات کرے گا تو فساد مچائے گا زمین میں، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا پھر وہ ساری تکلیف ہے، سزا کی بات ہوگی، پھر الذین تابوا، اگر اس کے بعد کوئی توبہ کر لے، توبہ ایسی بڑی نعمت ہے صاحب اللہ کی ہمارے لیے، اگر توبہ نہیں ہوتی نا تو ہم مر گئے تھے۔ توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد چھڑا آدھا ہو گیا، 11:30 سے 1 دن آگے نہیں پڑے گا۔ یہاں وسیلے کا ذکر ہے، اے ایمان والو تقویٰ کیا کرو اور وسیلہ کیا کرو۔ اللہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اعمال کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، اعمال کرنے والے اللہ والوں کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، نبیوں کا بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، جو چور ہے جو چور کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ سن کے جا کے آپ کاٹ دیں گے، قانون ہاتھ میں لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ جہاں اسلامی حکومت ہوگی، اگر واقعی کوئی چوری کرے گا تو چور کو بلایا جائے گا عدالت میں، اس کو پیش کیا جائے گا، مقدمہ چلے گا، جب ثابت ہو جائے گا عدالت فیصلہ کرے گی، اس کے بعد میں جا کے عدالت کی طرف سے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اب بولے میں پڑھ لیا اور سر سے سن لیا کاٹ دیتا ہوں، آج کل جو میں پڑھ لیا اور میں کر لیتا ہوں، میں سن لیا حدیث میں کر لیتا ہوں، یہ اپنے سے خود کرے تو بڑے مسائل بڑے پیدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بات پھر کہی، وہ لوگ اپنے کتابوں میں یہودی علماء توریت میں الٹ پلٹ کر لیتے، مگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور آگے ہم تیزی سے گزر رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں دیکھو یہود
اور نصارہ یہودیاں انگلش میں جوس بولتے ہیں JEWS جوس اور نصارہ ان لوگوں کو پکا دوست مت بناؤ، پکا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوستاں ہیں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو پکا دوست نہیں بنانا، ساری دوست کے رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان کی سزا بتائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ فضل عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا اللہ بھی دوست ہے، رسول بھی مددگار ہیں، ایمان والے بھی مددگار ہیں ان لوگوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تب یہ کام ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار سے بات ہوئے فرمایا اے حبیب آپ ان لوگوں کی تکلیف کے باتوں سے فکر مند ہو جاتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ بس ہمارا پیغام پہنچا دیجیے، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ ان کی باتوں کو سمجھ کر تکلیف میں مت پڑیے، بس آپ نے ذمہ داری اپنی پوری کر دی، بلے کام کرے گا بس یہی آپ کا کام۔ اور وہ دشمنوں سے لوگ ڈراتے تھے، ارے دشمن ہے، اللہ پاک فرمایا حبیب آپ کو کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ بات دیکھیے جب اللہ نگہبان ہو جائے گا کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے بھروسہ، اللہ کے رسول سے محبت بھروسہ اضافہ کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو آخرت پہ ایمان لائے عمل صالح کی، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا ان کو۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو بولتے ہیں تین ہے نہیں ہے بھائی، تین میں ایک ہے اس کی طرف نہیں ہے، تین میں ایک نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کو کچھ اللہ کا بیٹا مت سمجھو، اور معاذ اللہ ان کی والدہ بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مت سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے؟ مسیح مریم، ارے مسیح مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور رسول ہیں، اور ان کی ماں بڑی صدیقہ ہے، بہت پیاری خاتون ہے۔ آپ کو بتا دوں پوری قرآن میں ایک ہی عورت کا نام آیا ہے اور وہ عورت ہے بی بی مریم۔ بات ختم ہو رہی ہے، چھٹواں بنا ختم پہ آ گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو بنی اسرائیل میں سے کفر کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، داؤد سے بھی سنا، عیسیٰ سے بھی سنا، مگر کیا کریں ان کی خدمت خراب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ دشمنی اے مسلمانوں تم سے یہودیاں دشمن، بہت بڑے دشمن اور مشرکین بھی، اب ان سے کمپیئر کریں تو دوسرے لوگوں کا کم ہے قرآن۔ اس کے بعد آج میں نے چھٹا ختم ہو گیا، 7ویں پارے کا کچھ حصہ اس طرح پڑھا ہے، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سمعوا ما انزل الى الرسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو ہم رسول کے اوپر نازل شدہ کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک بادشاہ تھا، قرآن سنا اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا۔ پھر جو لوگ قسم کھاتے ہیں، قسم کا ذکر ہوا، قسم کھا کے قسم کھانا بری بات ہے، اگر کوئی قسم کھا لیے تو اس کا کفارہ ہے، کیا ہے؟ 10 آدمی کو کھانا کھلانا، نہیں کھلا سکتے تو کپڑے پہنانا، نہیں تو پھر کیا کرنا؟ ایک غلام آزاد کرنا، تو غلام آزاد نہیں کر سکتے آپ، نہیں تو 3 روزے رکھنا کنٹینیوس۔ اس کے بعد فرمائے کہ دیکھو اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ ساری چیزیں پورے شیطانی عمل ہے، اس سے بچے رہو تو تم کامیاب ہو۔ آگے بڑھیے، جو لوگ حج کو جا کے راستے میں شکار وغیرہ کرتے تھے ان کے کچھ احکام بتائے گئے۔ پھر کعبۃ اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے کعبہ شریف کو، کعبہ شریف مطلب وہ جو عمارت ہے، انگلش میں میتھمیٹکس میں کیو ہوتا ہے، کیو کس کو بولتے؟ کیو 6 سائڈ رہتے ہیں، اس کے 6 سائڈ کعبے کو کیو کی وجہ سے کعبہ بولتے ہیں۔ تو کعبے کو اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام حرمت والا کر بنایا ہے اور لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمائے جاننا چاہیے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ پھر ہمارے رسول پر بس اتنا ہی ہے کہ وہ پہنچا دے، اگر تم نہیں مانو گے
تو ہمارے رسول نے کام کر دیا، ان کے اوپر کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دیکھو اگر بہت خبیث لوگ ہو جائیں تو بہت لوگوں میں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اتنی بھی خباثت رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بیکار کے سوالات مت کرو، سوالات بیکار کے مت کرو، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کو ذکر فرمایا جو اس زمانے میں صحابہ کے دور میں کیا کرتے تھے، لوگ چھوڑ دیتے تھے، وہ فلاں بدھ کے نام پہ، فلاں بدھ کے نام پہ، فلاں بدھ کے نام پہ، ایسا بدھ کے نام پہ چھوڑنا جائز نہیں، ظاہر سی بات۔ لیکن بعد میں صحابہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان میں خودے لے کے بولے کوئی بدھ کے نام پہ چھوڑا ہوا نہیں، سب اللہ کا ہے، اس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بسم اللہ کاٹتے تھے، کھا لیتے تھے۔ تو پوری الٹی کریں آگے اللہ نے وصیت کے بارے میں کہا بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جس میں حضرت عیسیٰ کا کل جو معجزہ بیان کیا گیا تھا، آخری رکوع ہے، کل جو معجزہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایک پرندے کی خیت بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، توڑ جاتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے معجزہ دیے گئے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے ایسا کریے، آسمان سے تیار دسترخوان دیکھیے، یہ سورہ کا نام کیا ہے، مائدہ، اس کو عربی میں مائدہ بولتے ہیں، تو دسترخوان اتاریے۔ تو آپ بولے کہ کیسے سوالات کر رہے ہیں تم لوگ، ہاں اس سے پہلے تم سے پہلے لوگ بھی الٹے سے سوالات کرے، اللہ کو دیکھنے کی بات کرے، اگر میں اللہ سے دعا کرا کر دوں، میں اللہ تو کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں مانے تو اللہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمایا، جس دن کو ہم عید بنا لیں گے، ہمارے اول والے بھی، ہمارے آخر والے بھی، اور اے رب تو ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کوئی فرمایا میں بتاؤں گا، اگر طالب آدمی نہیں آیا، نہیں مانے تو میں ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی کو نہیں دیا۔ کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، تو کیا آخری آیت، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو پوچھو؟ حضرت عیسیٰ بولے کہ اللہ نہ میں نے کہا نہ میری والدہ نے کہا، آپ جانتے ہیں میں نے تو نہیں کہا، آپ سب چیزوں سے پاک صاف ہیں، ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اب جو لوگ آج عیسیٰ کو خدا سمجھ کے سمجھیں گے عیسیٰ ان کی مدد کریں گے، نہیں، کل عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو دور کر دیں گے، کیونکہ ان کو میں نے اللہ کی مدد تو کیا میرے لیے۔ آخری میں ایک آیت ہے، یہ آیت ان تعذبوا فإنهم عباد اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار رات میں نماز پڑھ رہے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ انہوں نے فرماتی ہیں حضور کی آیت پہ آئے اور روتے 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 بجلی بن کے سر بہت بہت کیا مطلب اس کا مطلب سنیے صاحب، آپ کو بھی گناہ نہ کریں۔ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی زبان میں ان تعذبوا فإنهم عباد اللہ، یا اللہ جو بندے غلطی کرے وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو قوت والا معاف کر سکتا ہے، تو یہ دعا کرتے کیا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دن قیامت کا دن صادقین سچے لوگوں کو ان کے سچائی کی وجہ سے فائدہ پہنچانے والا ہے، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بنی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے ساری آسمان اور زمین میں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ختم ہو چکا، 7ویں پارے کا پورا ہوا یہاں۔ کل سے سورہ انعام شروع ہوگا۔ انعام 4 قوم کے جانوروں کو بولتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل سنیں گے۔ آج آپ نے جو سماعت کیا، آج وقت تھوڑا کم ہوا، ایسے تھوڑا اور کم کرتے جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو سننے اور اس عاجز حقیق مجھے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اور مولا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور آپ معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے مسائل حل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔